حیات الصحابہ جلد اول۔ مضمون: اسلام کے فرضوں کی دعوت دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر مجھے بلوایا، اور جب میں خدمت میں حاضر ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اے جریر، تم کس وجہ سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ پھر آپ نے مجھ پر ایک چادر ڈال دی اور اپنے صحابہ کی اور متوجہ ہو کر فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا عمدہ اخلاق والا بہترین آدمی آئے تو تم اس کا اکرام کرو، جیسے میں نے جریر کا کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے جریر، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لاؤ، اور جو کچھ بھلا یا برا ہے وہ اللہ کی اور سے ہے، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم فرض نماز پڑھو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد جب بھی آپ مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان کو یہ ہدایتیں دی کہ تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے۔ جب تم ان کے پاس پہنچ جاؤ تو ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ وہ یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ اگر وہ تمہاری یہ بات مان لے تو پھر ان کو یہ بتانا کہ اللہ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہے۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لے تو پھر ان کو یہ بتانا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقیروں کو دے دی جائیں گی۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لے تو پھر تم ان کے اچھے مال لینے سے بچنا اور مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنا، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ کے بیچ کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ حضرت خوشب ذی ظلیم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دے دیا تو میں نے عبد شر کے ساتھ آپ کی خدمت میں 40 سواروں کی ایک جماعت بھیجی۔ وہ میرا خط لے کر مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ وہاں جا کر عبد شر نے پوچھا، آپ لوگوں میں محمد کون ہے؟ صحابہ نے کہا، یہ ہے۔ عبد شر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ ہمارے پاس کیا لے کر آئے ہیں؟ اگر وہ حق ہوں گا تو ہم آپ کی پیروی کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور انسانوں کے خون کی حفاظت کرو اور نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں کو مٹاؤ۔ عبد شر نے کہا کہ آپ کی یہ تمام باتیں بہت اچھی ہے، آپ ہاتھ بڑھائے تاکہ میں اسلام لانے کے لیے آپ سے بیعت ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا، میرا نام عبد شر ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ تم عبد خیر ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام پر بیعت فرمایا۔ خوشب ذی ظلیم کے خط کا جواب لکھ کر ان کے ہاتھ خوشب کو بھیجا، جس پر حضرت خوشب ایمان لے آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قوم عبد القیس کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا، استقبال ہو قوم کو، چونکہ تم لوگ خوشی سے مسلمان ہو کر آئے ہو، اس وجہ سے نہ دنیا میں تمہارے لیے رسوائی ہے نہ آخرت میں پشیمانی۔ اس وفد نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے بیچ مضر کا مشہور لڑنے والا قبیلہ پڑتا ہے، اس وجہ سے ہم آپ کی خدمت میں صرف ان مہینوں میں آ سکتے ہیں جن میں لڑنا حرام ہے، اسی لیے آپ ہمیں دین کی تھوڑی موٹی موٹی باتیں بتا دے جن پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائے، اور جو ہمارے قبیلے کے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ان باتوں کی دعوت دے۔ آپ نے فرمایا، میں تم کو 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 باتوں سے روکتا ہوں۔ وہ 4 باتیں جن کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں یہ ہے، اللہ پر ایمان لے آؤ اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو، اور 5ویں بات یہ ہے کہ غنیمت کے مال میں سے 5واں حصہ اللہ اور رسول کو دیا کرو۔ اور جن 4 چیزوں سے روکتا ہوں وہ کدو کے تونبے اور پیڑ کی کھوکھلی جڑوں سے بنائے ہوئے برتن اور روغنی مرتبان اور رال لگائے ہوئے برتن ہے۔
یہ وہ برتن ہے جن میں شراب اور نبیس بنائی جاتی تھی۔ طیالیسی نے بھی اسی طرح روایت ذکر کی ہے جن میں کچھ چیزیں زیادہ ہے، اور آخری میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو، اور جو تمہارے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ان باتوں کی دعوت دو۔ حضرت علقمہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میرے ساتھ میری قوم کے 6 آدمی اور بھی تھے۔ ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سلام کا جواب دیا۔ پھر ہم نے آپ سے باتیں کی، آپ کو ہماری باتیں پسند آئی۔ آپ نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا ہم مومن یعنی کہ ایمان والے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر بات کی ایک حقیقت، سچائی اور نشانی ہوا کرتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ ہم نے عرض کیا 15 خصلتیں ہمارے ایمان کی حقیقت اور نشانی ہے۔ 5 خصلتیں وہ ہے جن کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور 5 خصلتیں وہ ہے جن کا آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا ہے، اور 5 خصلتیں وہ ہے جن کو ہم نے جاہلیت کے زمانے میں اپنایا تھا اور اب تک ہم ان پر باقی ہے۔ ہاں، اگر آپ ان سے منع کریں گے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ 5 خصلتیں کون سی ہے جن کا میں نے تم کو حکم دیا؟ ہم نے کہا کہ آپ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور تقدیر پر ایمان لائے کہ بھلا یا برا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی اور سے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ 5 خصلتیں کون سی ہے جن کا تم کو میرے قاصدوں نے حکم دیا؟ ہم نے کہا آپ کے قاصدوں نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اس بات کی گواہی دے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ اللہ کے بندے اور رسول ہے، اور اس بات کا حکم دیا کہ ہم فرض نماز قائم کرے اور فرض زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اور اگر ہم سفر کی طاقت رکھتے تو بیت اللہ کا حج کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ 5 خصلتیں کون سی ہے جن کو تم نے جاہلیت کے زمانے میں اپنایا تھا؟ ہم نے کہا آسانی اور خوشحالی کے وقت اللہ کا شکر کرنا، اور مصیبت اور آزمائش کے وقت صبر کرنا، اور لڑائی کے موقع پر جمنا اور جوہر دکھانا، اور اللہ کی قضاء و تقدیر پر راضی رہنا، اور دشمن پر جب مصیبت آئے تو اس سے خوش نہ ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا یہ لوگ تو بڑے سمجھدار اور سلیقے والے ہیں، ان اچھی اور بہترین خصلتوں کی وجہ سے قریب تھا کہ یہ نبی ہو جاتے، یعنی ان کو یہ تمام خصلتیں نبیوں والی ہے۔ اور ہمیں دیکھ کر آپ مسکرائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں 5 خصلتوں کی وصیت کرتا ہوں تاکہ اللہ تمہارے اندر بھلائی کی خصلتیں پوری کر دے، یعنی یہ کہ جو تمہیں کھانا نہیں ہے اسے جمع نہ رکھو، یعنی ضرورت سے زیادہ بچا ہوا کھانا صدقہ کر دیا کرو۔ جس مکان میں رہنا نہیں ہے اسے مت بناؤ، یعنی ضرورت کے مطابق مکان بناؤ، ضرورت سے زیادہ نہ بناؤ۔ جس دنیا کو چھوڑ کر تم کل چل دو گے اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ جس اللہ کے پاس تمہیں جانا ہے اور اس کے پاس جمع ہونا ہے اس سے تم ڈرو۔ جس آخرت کے گھر میں تمہیں جانا ہے اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی فکر کرو۔ اسی حدیث کو ابو نعیم نے حضرت سوید بن حارث رضی اللہ عنہ سے اس طرح ذکر کیا ہے کہ حضرت سوید فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے ساتھ آدمیوں کا وفد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ سے باتیں کی تو آپ کو ہمارا بات کرنے کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اور پہناوا پسند آیا۔ آپ نے فرمایا تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا مومن یعنی کہ ایمان والے ہیں۔ اس پر آپ مسکرانے لگے اور فرمایا ہر بات کی ایک حقیقت اور نشانی ہوا کرتی ہے، تمہارے اس کہنے کی اور ایمان کی کیا نشانی ہے؟ حضرت سوید فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا 15 خصلتیں ہیں، ان میں سے 5 خصلتیں تو وہ ہے جن کے بارے میں آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان پر ایمان لائے، اور ان میں سے 5 خصلتیں وہ ہے جن کے بارے میں آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان پر عمل کریں، اور ان میں سے 5 خصلتیں وہ ہے جن کو ہم نے جاہلیت کے زمانے میں اختیار کیا تھا اور ہم اب تک ان پر قائم ہے،
لیکن اگر ان میں سے کسی کو آپ ناگوار سمجھیں گے تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ پھر آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا، البتہ تقدیر پر ایمان لانے کے بجائے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر کیا، اور دشمن کی مصیبت پر خوش نہ ہونے کے بجائے دشمن کے خوش ہونے کے وقت صبر کرنے کا ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے آدمی کو دعوت دینا جن کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ اس باب میں پیچھے بلعدویہ قبیلے کے ایک آدمی کی حدیث گزر چکی ہے جس کو وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ ان کے دادا نے کہا، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ میں نے کہا، آپ اس دعوت میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ نے جو کچھ مجھ پر نازل فرمایا ہے اس پر ایمان لاؤ، اور لات و عزا کا انکار کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔